جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے میرے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی. بظاہر ایک بہت آسان سبجیکٹ سمجھتے ہیں بچے اس کو. بالکل ایسے پیپر جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. یہ ایگزیکٹلی اس کا پہلے ہی دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ کراس لگانا شروع کر دیتا ہے. وہی صرف سوال کر کے پورے نمبر آ جائیں. بنیادی مضامین کے یا تعارف کے اندر خاص طور پر وہ اٹھاتے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ کو گھماتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز رٹی ہوئی ہے جی, ہمیں آتا ہے سارا کچھ. جنہوں نے محنت نہیں کی ان کے لیے آپ نے کچھ شارٹ لسٹ کیے ہوئے شارٹ کوسچن وہ سینڈ کریں گے ہم ان کو, وہ ان کو انشاءاللہ بتا دیں گے. ہم اصل میں یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورے نمبر کیسے آنے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بچے بہت ایزی ہو جاتے ہیں اس میں کہ یہ تو آسان ہے, یہ حلوہ ہے جی. پھر بھی بہت سارے بہت اس ایک آیت کا ترجمہ آنا ہے. یہ دو صورتیں آیات کے ترجمے, لانگ کوسچن اور الفاظ معنی کے لیے زیادہ اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا فزکس کا جو پیپر ہے وہ بہت ہی اچھا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد آپ کا جو پیپر ہے وہ ہے ترجمۃ القرآن کا. بچے اس کو لے لیتے ہیں بڑا ایزی کہ لو جی یہ کر ہی لینے ہیں, اس میں سے 50 ہمارے آسانی سے آ ہی جانے ہیں, لیکن ایسا پھر ہوتا نہیں ہے. ایزی لیتے ہیں, نمبر کٹوا لیتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے, چاہے اس کا سلیبس شارٹ ہے لیکن اس میں کریٹیکل چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی بھی غلطی کی, قرآنی آیات میں تھوڑا بھی غلطی کی تو آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آپ کے پاس جو گیسٹ شیئر ہم نے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ترجمۃ القرآن کے, اور جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے میرے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر موجود ہیں. طلحہ فاروقی صاحب سال سے پڑھا رہے ہیں اسلامیات, ترجمۃ القرآن. ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے اور وہ تجربہ سارے کا سارا آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کے 50 نمبر پورے لینے میں آپ کی ہیلپ بھی کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کے لیے خاص طور پر ٹائم نکالا. بچوں کو ذرا گائیڈ کر دیں کہ یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں کر کے اپنے نمبر کٹوا لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بالکل بھی تیاری نہیں کی ہوئی, ان کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیجیے گا ان کو بھی. اور جو ٹاپر بچے ہیں وہ اپنا جو نمبر کٹوا لیتے ہیں اور پوزیشن سے نیچے رہ جاتے ہیں, ان کو بھی آپ نے گائیڈ کر دیجیے. بہت سارے بچے آپ کو دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ آج تشریف لائے ہیں اسپیشل بچوں کے مستقبل کے حوالے سے, ان کو ان کے اچھے ایگزامز کے حوالے سے, تاکہ ان کو گائیڈ کیا جا سکے. ترجمۃ القرآن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک بظاہر ایک بہت آسان سبجیکٹ سمجھتے ہیں بچے اس کو, لیکن کچھ ٹیکنیکلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بتانا بچوں کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ایگزام میں ان کو بہت زیادہ ہیلپ مل سکے. ترجمۃ القرآن کے پیپر کے حوالے سے خاص طور پر میں شروع کرنے سے پہلے میں چند چیزیں پیٹرن کے حوالے سے یا پیپر سیٹنگ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی یہ پہلے یہ کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے. بالکل ایسے ہی بنیادی چیز, کیونکہ پیپر جو ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. یہ اچھی ایک سائنس ہے, بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں نے پیپر کو سیٹ کیسے کرنا ہے. بالکل, کیونکہ اگر سارا پیپر بچے نے لکھا ہوا ہے اور ایکوریٹ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے, اس کا فرسٹ پیج ہی اچھا نہیں ہے, اس کا کانفیڈنس اور اس کی پریپریشن اس میں نظر آ جاتی ہے, تو پیپر سیٹر پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اس کا پیٹرن بہت اچھا ہے, اگر اس نے بہت اچھے طریقے سے پیپر کو مینیج کیا ہوا ہے, اپنے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے, تو یہ چیزیں اس کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں پیپر میں. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیپر پریزنٹیشن. سب سے پہلے جو آپ نے اپنا پیٹرن سیٹ کرنا ہے پیپر میں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے پیپر کو سب سے پہلے آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ 2-4 منٹ لگا کے پورے پیپر کو اسکین کرو, ریڈ آؤٹ کریں, اپنے ذہن کو ریلیکس کریں کہ یہ سارے سوال مجھے آتے ہیں. ایک ایک اسٹیٹمنٹ پڑھیں. یہ نہیں ہے بچے سب سے پہلے وہ سوال کی اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھتے ہیں اور جواب لکھنا شروع, یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. تو وہ جواب جب لکھ لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ تو سوال ہی اور تھا کوئی. پھر کٹنگ, پہلے پیج پہ کٹنگ. وہ جب چیکر کے سامنے پیپر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بچے کو تو خود اپنا نہیں پتا کہ میں نے لکھنا کیا ہے, تو اس کا پہلے ہی دماغ گھوم جاتا ہے اور وہ کراس لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیپر کو اچھے طریقے سے اسکین کریں اور اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں پہلے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ سوال مجھے سب سے اچھا آتا ہے, اس کی ہیڈنگ دیں اور لکھنا شروع کریں. تو سب سے پہلے پیٹرن آپ نے بنانا ہے, حصہ انشائیہ لکھیں اچھا کر کے. یہ پیپر پیٹرن ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. بچوں کو سر جو پیپر, یہ تو ہوگی پیپر لکھنے کی پریزنٹیشن. بچے اب کیونکہ پیپر دے رہے ہیں, 2-3 پیپر دے آئے ہیں,
اب یہ ترجمہ القرآن کے حوالے سے ذرا پہلے ان کو یہ بتا دیں, کچھ بچے بالکل ہی نئے, ان کو یہ بتا دیں پیپر میں سوال کون کون سے آنے ہیں, اور سوری سوالوں کی ترتیب کیا ہے, پہلے وہ بتا دیں کتنے کتنے نمبر کا, پھر ان کو اہم سوال ہم انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ان کو وہی صرف سوال کر کے پورے کے پورے نمبر آ جائیں. جی جی اسی طرف آ رہے ہیں اہم سوال جو بتانے ہیں ہم نے بچوں کو. تو اب ڈسکس کر لیتے ہیں ہم پیپر پیٹرن کو. ٹھیک ہو گیا سر. پیپر پیٹرن میں سب سے پہلا جو سوال نمبر 1 ہے وہ حصہ معروضی کا ہے, آبجیکٹیو. 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے, ٹوٹل 50 نمبر کا پیپر ہے, اس میں سے پہلا جو سوال ہے وہ 10 نمبر کا حصہ معروضی. اس میں تمام صورتوں کے تعارف, مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین میں سے, اور مشق کے اندر ایکسرسائز میں جو ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں ان میں سے 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے. تو ان 10 نمبرز میں سے زیادہ تر جو ہے آپ کہہ لیں 6 یا 7 نمبر کا جو پیپر ہے وہ ایکسرسائز میں سے آتا ہے, لیکن جو ٹیکنیکلی جو باقی وہ 4 یا 3 نمبر کا جو سوال لیتے ہیں یا ایم سی کیوز بناتے ہیں وہ بنیادی مضامین کے یا تعارف کے اندر خاص طور پر وہ اٹھاتے ہیں, ادھر سے اٹھا لیتے ہیں. جی یہ صورت کا نمبر کیا ہے, اس میں آیات کتنی ہیں, اس کے رکوع کتنے ہیں اس فلاں صورت کے, تو اس کو خاص طور پر ایکسرسائز میں موجود ہیں کہ نہیں؟ ایکسرسائز میں کچھ موجود ہیں, ساری نہیں ہیں, باقی بھی آ جائیں گے, باقی بھی وہ سینڈ کر دیں گے ہم. جی جی وہ آپ نے واٹس ایپ لنک میں نے پہلے کمنٹ میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے, ادھر جا کے ذرا واٹس ایپ چینل کو فالو کریں, ادھر انشاءاللہ آپ کو ڈیس سینڈ کریں گے. تو یہ چند صورتیں ہیں کہ جن کے تعارف میں سے, آیات کے نمبر میں سے یا رکوعات کے نمبر میں سے وہ ایم سی کیوز اٹھا سکتے ہیں. باقی ایکسرسائز والے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, وہ لازمی پہلے کرنے ہیں, لیکن پورے نمبر لینے کے لیے یہ چیزیں بھی ساتھ لازمی ہیں. ٹھیک ہو گیا, تاکہ اگر کوئی اندر سے بھی کوئی ٹیکنیکلی کسی بچے نے کچھ بھی نہیں پڑھا, صرف ایکسرسائز کرے گا, اس کے 10 میں سے کوئی 7-8 صحیح ہو جائے. جی 10 میں سے 7-8 6-7 لازمی صحیح ہو سکتے ہیں. اوکے اوکے سر. اس کے بعد دوسرا سوال ہے شارٹ کوسچن کا, مختصر سوالات, شارٹ کوسچنز. یہ سوال ہوتا ہے, یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے. 10 نمبر میں اس میں 8 شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں, 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. 2 نمبر کا ایک, جی 2 نمبر کا ایک شارٹ کوسچن ہوتا ہے. تو اس میں بھی اسی طرح صورتوں کے تعارف, مرکزی موضوع, بنیادی مضامین, یہ چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں. اور یہ بھی بیسیکلی جو زیادہ پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ ایکسرسائز میں سے ہی لیا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی وہ ایک شارٹ کوسچن وہ لے سکتے ہیں صورتوں کے اندر میں سے بھی. اور اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کو گھماتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز رٹی ہوئی ہے جی, ہمیں آتا ہے سارا کچھ, تو دیکھ کے پزل ہو جاتے ہیں, وہ لکھ دیتے ہیں ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں. جی وہ اسٹیٹمنٹ وہی ہوتی ہے. اچھا لیکن جواب کچھ اور ہوتا ہے. جی جواب کچھ اور ہوتا ہے, یا دوسری طرح بھی اسٹیٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں, جواب سیم ہوتا ہے, تو بچے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, کہ یہ میں نے تو یہ یاد کیا تھا, یا یہ سوال میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے, یہ تو میں نے اسٹیٹمنٹ یہ کہیں دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے اہم بات بتائی. جی تو وہ اس میں یہ چیز بچے کو بڑا ایک اپنے ذہن کو روشن رکھنا ہے, اپنی آنکھوں کو, اپنے دماغ کو فوکس کر کے اس نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, یعنی پزل نہیں ہونا ہے وہاں پہ, اسٹیٹمنٹ کو میچ کر لینا ہے اپنے میموری کے ساتھ, اور پتہ چل جائے گا جس نے محنت کی ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ جنہوں نے محنت نہیں کی ان کے لیے آپ نے کچھ شارٹ لسٹ کیے ہوئے شارٹ کوسچن, وہ سینڈ کریں گے ہم ان کو, وہ ان کو انشاءاللہ بتا دیں گے. وہ ہم انشاءاللہ آپ کو شارٹ لسٹ جو گیس ہیں وہ جس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ بدلی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کے سوال, ہم اس کی ایگزامپلس بھی ساتھ 1-2 ایگزامپلس بھی شیئر کر دیں گے تاکہ بچے کو پتا ہو کہ یہ کس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں وہ بچے. بہتر ہوگا سر. تو 10 نمبرز کے یہ شارٹ کوسچنز ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال آتا ہے الفاظ معنی کا, ورڈز میننگ کا. صورتوں کے آخر میں صورتوں کی جو آیات ہوتی ہیں انہی میں سے انہوں نے منتخب یا سلیکٹڈ الفاظ معنی رکھے ہوتے ہیں, ان میں سے 5 نمبر کا یہ پورشن ہوتا ہے. اور ایک الفاظ معنی کا 1 نمبر, جی ایک کا 1 نمبر, 5 ہی آنے, 8 آئیں گے, 8 میں سے 5 کرنے ہیں, 8 میں سے کوئی سے 5 آپ نے اٹیمپٹ کرنے. بورڈ والے بڑی سہولتیں دیتے ہیں بچوں کو کہ پاس ہو جائے یار, یہ اتنی چوائس دیتے ہیں. ہم اصل میں یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورے نمبر کیسے آنے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بچے بہت ایزی ہو جاتے ہیں اس میں کہ یہ تو آسان ہے, یہ حلوہ ہے جی, پھر بھی بہت ساری ٹیکنیکلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا لازمی ہے. جی سر لازمی کریں. اور جو ہے وہ اگر ان چیزوں کو فوکس رکھیں گے تو پھر واقعی انشاءاللہ اور آنے بھی چاہیے. یہ ایک آپ سمجھ لیں مفت کے نمبر ہے, آسان ہے, تو یہ لینے بھی چاہیے بچوں کو. تو اس میں سے اگلا جو سوال ہے وہ ہے
आयात का बामुहावरा तर्जमा। पिछला जो सवाल मैंने बताया उसमें से उन्हीं में से आएंगे जो अल्फाज दिए हुए हैं। उसमें अहम चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस रखें अल्फाज माना जो एक्सरसाइज में है उनमें से भी ज़्यादातर उठाते हैं, लेकिन चूंकि ये पोर्शन बड़ा होता है इसमें अल्फाज माना किसी सूरत के 20 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 30 हैं, तो उनमें से भी वो उठा सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस में से वो उठा सकते हैं। तो अगला सवाल है आयात का बामुहावरा तर्जुमा। ये 15 नंबर का पोर्शन होता है आयात। अच्छा, 15 नंबर का जी। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 15 सूरतें, उनमें से 12 सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें से आयात का तर्जुमा आना है। 12 सूरतें ऐसी, जी जी 12 सूरतें ऐसी हैं जिनमें से आयात का तर्जुमा आना है। वो बताएंगे आप बच्चों को? जी, वो सिलेबस पता है उनको, सिलेबस में से शॉर्ट लिस्ट की हुई है, पहले कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया होता है कि इन सूरतों में से आयात का तर्जुमा आना है। ठीक है। और उन सूरतों में से भी कुछ खास आयात हैं? जी जी, उन सूरतों में से जैसे अहम आयात है वो पहली जो सूरत है उसमें से लाजमी एक सूरत का इस एक आयत का तर्जुमा आना है। सूरतुल अनआम जो है उसमें से खास तौर पर अल्फाज माना, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अहम, हाँ जी, ज्यादा हिस्सा इसमें से आ सकता है। सूरह अनआम और सूरह आराफ, सूरतुल आराफ और सूरतुल अनआम, ये 2 सूरतें आयात के तर्जुमे, लॉन्ग क्वेश्चन और अल्फाज माना के लिए ज़्यादा अहम है इनमें से, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनमें से लाजमी आयात का तर्जुमा और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है सर, कितने तर्जमे होंगे और उसमें से कितने करने? जी जी, 5 आयात आएंगी, ठीक है, उनका बामुहावरा तर्जुमा करना होगा। 5 आयात में से 3 का करना है। जी, 15 नंबर का है ना, 5 नंबर का सवाल होगा। 5 नंबर का, अगर 1 लिखेंगे तो वो 5 नंबर का है, 3 लिखेंगे तो वो 15 नंबर पूरे हो जाएंगे। एज इट इज बस तर्जुमा लिखना है 5 नंबर पूरे? जी जी, एज इट इज बामुहावरा तर्जुमा आपने लिखना है। अगला सवाल होता है सर तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। ठीक हो गया सर। तो सवाल नंबर 5 तफसीली जो सवाल है उसमें अक्सर बच्चे नंबर कटवा लेते हैं। अच्छा, कितने नंबर का सर ये? 10 नंबर का सवाल है, 2 सवाल आएंगे इसमें से, उसमें से 1 करना होगा। ओके, एक की चॉइस होगी, 1 करना होगा। 15 जो सूरतें हैं उन्हीं 15 में से 2 सवाल आ जाएंगे और 1 आपने बच्चों ने अटेम्प्ट करना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे तजर्बे में आई है वो ये है कि जिन सूरतों का तर्जुमा है ना, जिन सूरतों में से आयात का तर्जुमा आना है जी, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन भी उन्हीं में से आता है, यानी उन्हीं की यानी 12 सूरतें ऐसी हैं जिनमें से आयात का तर्जुमा आना है। और ये एक टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि इन 12 में से जो पहली 6 सूरतें हैं, पहली 6 सूरतें हैं, उनमें से लाजमी तौर पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तफसीली सवाल का जवाब। एक तफसीली सवाल आ जाता है उनमें से। इसमें वो सारा उसके बारे में पूछते हैं जी, उसका सूरत का तारुफ, उसके बुनियादी मज़ामीन, उसका खुलासा, उसमें डिस्कस जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनको डिटेल में विद हेडिंग्स आप लिखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हवाले से ख़ास तौर पर जो एक अहम पॉइंट वो ये है कि आप उसके हवाले से रेफरेंसेस कुरान के या हदीस के वो लाजमी तैयार करें। और अगर आप अरबी टेक्स्ट लिखते हैं और एक्यूरेट लिखते हैं, यानी आयत का तर्जुमा, कोई आयत का हवाला आप दे रहे हैं, तो उसमें आप अगर उसका अरबी टेक्स्ट भी लिख देते हैं साथ और वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अच्छा, और 10 नंबर आने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। जितने रेफरेंसेस ज़्यादा हैं आयत का, हदीस का तर्जुमा है, उसमें आपके उस टॉपिक के रेलिवेंट, तो आप उसको वो ज़्यादा फिर नंबर हासिल करने के मुस्तहिक हो सकते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब ज़रा बच्चों को थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जो सवाल अहम, जी जी, और बामुहावरा जो तर्जमा है, जिनमें क्योंकि ये 15 और 10 25 नंबर तो यही है 2 सवाल के। जी जी जी, तो वो जरा अहम है, बता दें, क्योंकि बच्चे सारा कुछ करने को तैयार नहीं होते इस टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो अहम जो है कुछ बता दें, मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दूंगे। जी जी, ये कुछ हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो हमारे तजर्बे में आया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ख़ास तौर पे पहले बात करते हैं। तो इसमें जैसे पहले मैंने बताया, पहली सूरत है सूरतुल अनाम। सूरतुल अनाम का जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। सूरतुल अनाम के बुनियादी मज़ामीन, ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हवाले, इसके बाद दूसरा सूरह हूद में मज़कूर अंबिया किराम और उनकी अक़वाम के अहवाल। सूरह हूद के अंदर ना इसके टॉपिक्स के अंदर या इसके बुनियादी मज़ामीन के अंदर मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा है, तो उन अंबिया का तज़किरा और उनकी अक़वाम का तज़किरा
یہ لانگ کویسچن خاص طور پر اسی اسٹیٹمنٹ کی طرز پر یہ کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی اقوام اور ان کا احوال بتلائیں. ٹھیک ہو گیا سر. سورہ ہود کے اندر. اور اسی طرح سورہ ہجر کے بنیادی مضامین ہیں, سورۃ النحل کے بنیادی مضامین ہیں, اور پانچواں جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ سورہ حامیم سجدہ کے بنیادی مضامین. یہ 5 ان 15 میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تیسرا حصہ کر دیا آپ نے, بچوں کے لیے آسانی کر دی ہے. تیسرا حصہ آپ نے کر دیا, 2 حصے جو ہیں وہ آپ کے کٹ گئے ہیں. ان 5 میں سے ایک آپ کو انشاءاللہ لازمی آ جائے گا. جی جی وہ اٹیمپٹ کر لیں بس ایک ہی. اور اگر اور زیادہ ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر بچے کرنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ دیکھ لیں. جو ٹاپر بچے ہیں جی جی, ان کے لیے سورۃ الزمر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کاملہ پر تفصیل, یہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت کاملہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو یہ بھی سورۃ الزمر کے حوالے سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہیں لانگ کویسچن کے حوالے سے کچھ چیزیں. ترجمہ اس کے بعد ہے با محاورہ ترجمہ. جیسے میں نے بتایا سورہ الاعراف اور سورۃ الانعام, ان میں سے میرے خیال سے کہ ان میں سے ایک آیت مبارکہ لازمی آئے گی. سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام, ان میں سے ایک لازمی آیت کا ترجمہ آئے گا, باقی ایک رہ جائے گی. باقی ایک رہ جائے گی. وہ بہت ساری اور بھی آیات ہیں, وہ ہم اس میں سے بھی سر نے شارٹ لسٹ کی ہوئی ہیں. جی چینل پہ میں نے سینڈ کر دینی ہے انشاءاللہ. جی 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 سر. تو پیپر پیٹرن بھی ڈسکس ہو گیا. جی جی بالکل سر, آپ نے سارا ڈسکس کر دیا. پیرنگ اسکیم بھی تقریباً ہم نے بتا دی ہے. تو اس میں جو ہے زیادہ تر جو آسان چیزیں ہیں یا آنے والی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں بچوں کے حوالے سے. تو زیادہ آسان سمجھتے ہوئے اس کو زیادہ ہی آسان نہیں لے لینا. زیادہ لے کے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ صرف ایکسرسائز دیکھ کے بچے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے, تو اس طرف نہیں جانا ہے. زیادہ لیزینس سینڈ کریں گے وہ کریں گے بچے, انشاءاللہ ان کے نمبر آئیں گے پورے. تو وہ جو ہم سینڈ کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے ہماری بھی اس میں محنت کر کے سر, اس میں آپ سال کی محنت ہے. اس میں وہ ظاہری بات ہے بچوں کی محنت اور ان کے پورے نمبروں کے لیے ہم یہ تگ و دو کر رہے ہیں. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اس میں جو ہے انٹرسٹ دکھائیں اور لازمی طور پر خاص طور پر یہ چیزیں جو ہے کم از کم یہ چیزیں تو کر لیں, اور ایکسرسائز کے علاوہ بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تو چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا بیٹے. امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی, اور واٹس ایپ چینل پہ میں نے ساری چیزیں سینڈ بھی کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا, اور ہمیں صرف آپ نے دعا میں یاد رکھنا. صرف آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ سبسکرائب کر دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.